آج جو میں کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ننھی شہزادی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بڑے اور خوشحال سلطنت میں ایک بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ وہ دونوں بہت نیک دل تھے، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ کئی سال دعائیں اور منتوں کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی، سب اسے پیار سے ننھی شہزادی کے نام سے پکارتے تھے۔ لیکن کچھ دن بعد سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ننھی شہزادی کا قد نہیں بڑھ رہا۔ وہ بہت چھوٹی سی دکھتی تھی، اتنی چھوٹی کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ اس کا قد بہت چھوٹا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اس کا نام محبت سے ننھی شہزادی ہی رکھا تھا۔ ننھی شہزادی چھوٹی ہونے کے باوجود نہایت ہوشیار اور خوبصورت تھی۔ اس کی بال سنہری دھوپ کی طرح چمکتے تھے اور آنکھیں جھیل کی مانند شفاف تھی۔ مسکراہٹ پھولوں جیسی لگتی تھی۔ پورا محل اس کی معصوم ہنسی اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے گونجتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ محل کے سارے خادم بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ لیکن ننھی شہزادی کے قد کی وجہ سے اکثر لوگ اس پر ہنستے تھے۔ وہ کبھی عام انسانوں کی طرح نہیں زندگی گزار پائے گی۔ کچھ رشتہ دار تو یہ تک کہتے تھے۔ ایسی باتیں کرنے سے بادشاہ کو بہت غصہ آتا تھا اور ملکہ کو بھی بہت دکھ ہوتا تھا۔ لیکن بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو کبھی اداس نہ ہونے دیتے۔ ننھی شہزادی بہت بہادر اور ذہین تھی۔ اکثر لوگ اس کا چھوٹے قد کی وجہ سے مذاق اڑاتے، لیکن اس نے کبھی برا نہیں مانا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام اپنے سارے خود کرتی تھی۔ وہ پرندوں اور جانوروں سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ باغ میں چیونٹیوں کا دانہ ڈالتی، چڑیوں کے گھونسلے کی حفاظت کرتی، چڑیوں کو اور پرندوں کو کھانا دیتی۔ وہ محل میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتی۔ وہ بہت ہوشیار اور سمجھدار تھی۔ وہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی جسامت کے باوجود سب کو خوش کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ ایک دن سلطنت پر ایک دیو نے حملہ کر دیا۔ یہ دیو پہاڑ جیسا تھا اور بہت ظالم تھا۔ بادشاہ کے سپاہی بھی اس کے سامنے کمزور پڑ گئے۔ سب لوگ ڈر گئے۔ پوری ریاست میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ننھی شہزادی نے کہا، میں اس دیو کا خاتمہ کر سکتی ہوں۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ اتنی چھوٹی سی بچی کس طرح یہ بات کر رہی ہے۔ شہزادی نے عقل سے کام لیا اور رات کے وقت کسی طرح سے دیو کے غار میں گھس گئی۔ کسی طرح چھپ کر اس نے غار میں اپنا پورا دن گزارا۔ اس نے اپنے چھوٹے قد کا فائدہ اٹھایا اور آرام سے غار میں چھپ کر رہی۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ دیو کا خاتمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ پورا دن وہاں گزارنے کے بعد اسے یہ معلوم چلا دیو کی جان تو ایک طوطے میں ہے۔ دوسرے دن اس نے ایک منصوبہ بنایا تو بچوں، دوسرے دن ننھی شہزادی پھر سے غار میں داخل ہوئی اور خاموشی سے وہاں چھپ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی دیو غار سے باہر نکلا، وہ لپک کر طوطے کے پاس آ گئی۔ وہ طوطے کے لیے چوری لے کر آئی تھی۔ اس نے طوطے کو چوری کھلائی اور طوطے سے دوستی کر لی اور طوطے کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ طوطا اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ طوطے کو لے کر محل میں آ گئی اور اس نے طوطے کا گلا دبا کے اسے مار دیا۔ جیسے ہی طوطا مرا، ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور دیو گر کر مر گیا۔ اس طرح ننھی شہزادی کی عقل مندی اور ہوشیاری سے ریاست کو ایک ظالم دیو سے نجات مل گئی۔ کچھ دیر میں ہی شور مچ گیا کہ دیو مر گیا۔ سب کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ سب ننھی شہزادی نے کیا ہے تو سب حیران رہ گئے۔ اسی طرح جو لوگ اس کا اب مذاق اڑاتے تھے وہ بھی اسے دیکھ کے حیران ہوئے کہ کس طرح اس نے دیو کا خاتمہ کر دیا۔ جو لوگ اس پر ہنستے تھے آج وہ
وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ ننھی سی جان اور ننھی سی شہزادی نے کس طرح اتنے بڑے دیو کا خاتمہ کر دیا، اور وہ اپنے ہنسنے پر اور اس کا مذاق اڑانے پر بے حد شرمندہ ہوئے اور انہوں نے بادشاہ ملکہ سے معافی بھی مانگی۔ تو اس طرح بچوں، آپ کو معلوم ہوا کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت سوچ کر اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی بنایا ہے۔ کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہوتا۔